بلوچستان کے علاقے ڈھاڈھر میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی موجود۔ کچھ معصوم یرغمالی مسافروں کے ساتھ خودکش بمبار بیٹھے ہوئے ہیں۔ خودکش بمبار دہشت گرد خودکش جیکٹ پہنے ہوئے ہیں۔ دہشت گرد خودکش بمبار معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز خودکش بمباروں کی وجہ سے انتہائی احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ اب تک فائرنگ کے تبادلے میں 16 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی۔ آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بزدل دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ جعفر ایکسپریس کے یرغمال بنائے گئے 104 مسافر بازیاب۔ مسافروں میں 31 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 57 مسافروں کو سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ مسافروں کو مت سے 4 گاڑیوں کے ذریعے سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ اسٹیشن پہنچایا گیا، جہاں مسافروں کے اہل خانہ موجود تھے۔ بلوچستان کی صورتحال ہے، وہاں پہ ان دہشت گردوں سے وہاں پہ فوج نبردہ آزما ہے۔ فوج ان کو جہنم واصل بھی کر رہی ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ قبل از وقت کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے آپریشن متاثر ہو۔ سیاسی اور عسکری قیادت معاملے سے لمحہ بلمحہ باخبر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کو موقع پر بھیج بھی دیا جاتا تو وہ وہاں کیا کرتے؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بلوچستان میں پاکستان کے دشمنوں سے پاک فوج نبرد آزما ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو آئین و قانون کو مانتے ہیں ان سے بات ہونی چاہیے۔ اختر مینگل ہمارے بھائی ہیں، آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کہا 79 شہریوں اور مسافروں پر حملے غیر انسانی اور مذموم حرکت ہیں۔ کوئی مذہب اور معاشرہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر آصف علی زرداری کی ٹرین کے مسافروں کو ریسکیو کرنے پر فورسز کی بہادری کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا بزدلانہ حملہ کرنے والے حیوان صفت دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دشوار راستوں کے باوجود آپریشن میں افسران اور اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے مسلسل رابطہ۔ واقعے پر اظہار افسوس۔ کہا دہشت گردوں سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ قومی سلامتی پر حملہ ہے، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریاست پر حملہ ناقابل برداشت ہے، قاتلوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا اعلان۔ کہا خون بہانے والوں کو زمین پر جگہ نہیں ملے گی۔ دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ عوام خوفزدہ نہ ہوں، دشمنوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے تعاقب میں ہیں، بچ کر کوئی نہیں جائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی ٹرین پر حملے کی مذمت۔ کہا دہشت گردوں کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ایک بزدل عمل ہے۔ ٹرین میں موجود مسافروں کے تحفظ کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا 79 مسافروں پر حملہ کرنے والے انسانیت سے عاری ہیں۔ دہشت گردی نے بہت تیزی سے سر اٹھایا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا ہر روز سیکیورٹی فورسز کے افسر اور جوان قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جب تک مکمل امن قائم نہیں ہوگا تب تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ افواج نے 100 سے زائد لوگوں کو بازیاب کرایا، 16 خوارج کو جہنم رسید کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں دہشت گردی ملک کو معاشی طور پر کھڑا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ خوارج پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ ہمارے ملک میں کچھ عناصر ان خوارج کے ہینڈلر بن چکے ہیں۔
لندن میں 24,000 اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کی، سبھی نے ملک سے اور افواج پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ سے دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یونیورسٹی میں سائنس، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی بددیانتی اور خیانت تھی۔ رقم ایسے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی جس کا خزانے سے کوئی تعلق نہیں۔ رقم حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، حکومت یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ جو بھی جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، شرافت کے لیے ہمارا ساتھ دے گا، کوئی ہم پہ احسان نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان کی قوم کا اس وقت تقاضا ہے کہ ان کے لیے آواز بلند کی جائے۔ ہمارا ساتھ دے کر کوئی احسان نہیں کرے گا، ساتھ دینے والوں کا خیر مقدم کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا JUI سے ملاقاتوں کو بتا دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے، بانی نے اپوزیشن اتحاد سے متعلق کوششوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا حکومت میں کوئی کرپشن نہیں، بہت سی باتیں سیاسی رقابت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو بانی کی تائید حاصل ہے۔ علیمہ خانم اور وکلاء کے مابین تکرار کے وقت موجود نہیں تھا۔ سندھ میں پانی کا مسئلہ بھی آئین و قانون سے جڑا ہے، عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں۔ میں میڈیا کے سامنے وہ میں نے جا کے بولنا، اگر کسی نے اب میرے بھائی کے ساتھ انصاف نہ کیا، یہ تماشا نہیں میرے بھائی کا بنے۔ ایک ہفتے میں ایک دفعہ مل رہے ہیں آپ، آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے جانا ہے۔ علیمہ خانم بشرا بی بی کے فوکل پرسن سے الجھ پڑی۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر نعیم حیدر پنجھوتا کو کھری کھری سنائیں، کہا بانی PTI سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ پٹیشن کا اختیار صرف سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کے پاس ہے۔ آپ بشرا بی بی کے فوکل پرسن ہیں، آپ کس کس سے ملتے ہیں؟ نعیم پنجھوتا نے جواب دیا، میں کسی سے نہیں ملا، جس سے ملا ہوں آپ بتائیں۔ علیمہ خانم نے کہا، میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ میڈیا نے لڑائی کے بارے میں سوال کیا تو ہنس کر کہا، ہمارا روزہ تھا۔ یک طرفہ فیصلہ نیا کنال انڈس ریور کے سے نکالنے کا جو ایشو ہے، اس پہ صدر زرداری سے بڑا مثبت انداز سے بیان کیا۔ حکومت وقت اس فیصلے پہ نظر ثانی کیا جائے، منصوبہ کو ابینڈن کیا جائے کنسنسس کے ساتھ۔ دریائے سندھ سے نہروں کے فیصلے پر خدشات ہیں۔ صدر مملکت نے خطاب میں مثبت انداز میں حکومت کو خبردار کیا، نہروں کے حوالے سے متفقہ فیصلہ لینا چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں، وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ چیئرمین PP نے کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی پرواہ نہیں، وفاق کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے معاملات خود دیکھے۔ بلاول بھٹو سے چیئرمین FPCCI عاطف اکرام کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، وفد نے کاروباری طبقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ بلاول کی وفد کو تاجروں کے مسائل کے حل میں مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ ان کا کنسرن ہے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اسے بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بھی ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے، بیٹھ کے اس کا ایسا حل نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سیاسی لوگ ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ افہام و تفہیم سے حل نکالا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پانی کے مسئلے پر سیاسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ سندھ میں وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں جن کی عوامی نمائندگی نہیں۔ گرین پاکستان منصوبہ بہت بڑا ہے لیکن وفاق کی اکائی سے زیادہ نہیں۔ سب سے پہلے افہام و تفہیم پیدا کی جائے گی۔ منصوبے کے خلاف ایک صوبے میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسا حل نکالیں گے جس سے فیڈریشن بھی متاثر نہ ہو۔ اسلام آباد میں PP اور نون لیگ کی سینئر قیادت کی ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے گھر نون لیگ اور PP رہنما اکٹھے ہوئے۔ نون لیگ سے رانا ثناء اللہ، امیر مقام سردار یوسف، خواجہ سعد رفیق، مرتضیٰ جاوید عباسی اجلاس میں شریک۔ رہنماؤں نے صوبے میں بدامنی، معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام پر اظہار تشویش کیا۔ ہم خیال جماعتوں سے رابطوں اور مشاورتی عمل میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
ایک سال بعد بھی سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی سینیٹر حامد خان کا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں۔ عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی۔ اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا۔ سینیٹر شبلی فراز نے وزیر قانون کی وضاحت مسترد کر دی، کہا اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں۔ منفی پروپیگنڈا میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد کی جے آئی ٹی میں پیشی۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، کمل شوزب، اسد قیصر، شاہ فرمان سے پوچھ گچھ۔ جے آئی ٹی نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ میو ہسپتال میں انجیکشن سے اموات، ملبہ نرسوں پر ڈال دیا گیا۔ 3 نرسیں معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نرسوں نے انجیکشن کا محلول بنانے میں غفلت کی۔ حکومتی ایکشن کے بعد نرسوں کا ری ایکشن، ہسپتال میں احتجاج، کام بند کر کے وارڈ سے باہر آ گئیں۔ کہا انجیکشن کا محلول بنانا ہمارا نہیں، فارماسسٹ کا کام ہے۔ انجیکشن والی کمپنی وزیر صحت کے ساتھی کی ہے۔ وزیر کے ساتھی کو بچانے کے لیے نرسوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ نرسوں کا احتجاج صبح تک ملتوی۔ ہسپتال انتظامیہ کی انصاف کی یقین دہانی پر احتجاج ملتوی کیا گیا۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزمان عزیز بھٹی تھانے کی حدود سے کار چوری کر کے فرار ہوئے۔ ملزمان کا تعاقب کرتے ہوئے گارڈن کے علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان کار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات۔ ذرائع FIA کا کہنا ہے ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا۔ اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا۔ IMF کا پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ کی روک تھام اور صوبائی محکموں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے IMF کے وفد کو بریفنگ میں بتایا صوبائی آمدن بڑھانے کے لیے اقدامات سے آمدن میں 6 ماہ کے دوران 14 ارب سے زائد اضافہ ہوا۔ رواں سال پہلی بار خیبر پختونخوا کی صوبائی آمدن 1 ارب سے تجاوز کر رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بریفنگ میں بتایا جون 2025 تک اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچائے جائیں گے۔ IMF کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ڈالر روپے کے مقابلے میں ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق رہے گا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن میں 20 دن رہ گئے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ سہولت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاکستان میں رہائش کے خواہش مند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ بونس میرے بسی بھی تھی، میرے والد صاحب کے اٹیک ہوا تھا، 2018 کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو میں نے پھر جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا تھا کہ یار ایک خدمت کروں عوام کی۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے شہری کا انوکھا انداز۔ صدر کی مصروف ترین شاہراہوں پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو قانون پر عمل درآمد کی تلقین بھی کرنے لگا۔ ظہیر خان یہ کام اپنے مرحوم والد کی یاد میں کر رہے ہیں جو ٹریفک جام کی وجہ سے وقت پر ہسپتال نہیں پہنچ سکے۔ یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پہلے مرحلے میں 30 روز کی جنگ بندی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ روس یوکرین امن مذاکرات کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ جنگ بندی شروع ہوتے ہی امریکہ یوکرین کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ شروع کر دے گا۔ امریکہ یوکرین کے ساتھ سیکیورٹی تعاون بھی بحال کر دے گا۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان جدہ میں امن مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے
امن مذاکرات کی میزبانی سعودی رہنما محمد بن سلمان نے کی۔ مذاکرات میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ، شہریوں کی رہائی، یوکرینی بچوں کی واپسی پر گفتگو ہوئی۔ یوکرین نے یورپی شراکت داروں کو امن عمل میں شامل کرنے کا اعادہ کیا۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنیات کے معاہدے پر اتفاق بھی ہو گیا۔ امریکی تجاویز پر عمل روسی آمادگی سے مشروط ہے۔ روس جنگ بندی کے لیے رضامند ہو جائے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، امریکہ اور یوکرین حکام کے تیار کردہ جنگ بندی منصوبے پر روس رضامند ہو جائے گا، جس کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان آج یا کل ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا وہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو دوبارہ وائٹ ہاؤس مدعو کریں گے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مکمل طور پر جنگ بندی ہو جائے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے رواں ہفتے بات بھی کروں گا۔ امیگریشن اور نیشنلٹی کے قانون کے تحت وزیر خارجہ کسی بھی ایسے فرد کا گرین کارڈ یا ویزا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جو ہماری خارجہ پالیسی یا قومی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہوں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیاٹ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا، محمود خلیل کو اس ملک کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولت دی گئی، لیکن اس نے اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حماس کے دہشت گردوں کا ساتھ دیا۔ کیویز کے دیس میں شاہینوں کا نیا امتحان، قومی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے لیے اڑان بھر لی۔ قومی اسکواڈ براستہ دبئی نیوزی لینڈ پہنچے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، مچل سینٹنر کی جگہ مائیکل بریسویل قیادت کریں گے۔ نائب کپتانی کی ذمہ داری ملی ہے، اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاؤں گا۔ قومی T20 ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کی ایئرپورٹ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا ٹیم میں کافی نوجوان کھلاڑی ایسے ہیں جو پہلی بار سلیکٹ ہوئے ہیں، امید ہے مثبت رزلٹ ملیں گے۔ قومی اسکواڈ نے ہوٹل سے ایئرپورٹ روانگی سے قبل گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ اور AFC چیمپئنز لیگ میں رونالڈو کی ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ النصر نے ایرانی کلب کو 3-0 سے شکست دی۔ جان نے 2 گول سکور کیے۔